کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنا ہو تو اپنی جڑ زبان کو اوپر کی طرف اٹھا دینا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے وہ اپنے ہونٹوں کو اوپر کی طرف اٹھا دیتے ہیں، نیچے کے ہونٹوں کو اوپر کی طرف اٹھا دیتے ہیں، جبکہ یہ پوری طریقے سے غلط ہے۔ یہاں پر ان حروف کو موٹا پڑھنے کے لیے اپنے نیچے کے ہونٹوں کو نہیں بلکہ اپنی جڑ زبان کو لگانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ را کے دو قاعدے ہیں، ایک ہے پر کا اور دوسرا ہے باریک کا۔ ہم آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو دونوں ایک ساتھ قاعدہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں نورانی قاعدہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ را تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رائے متحرکہ، دوسری ہوتی ہے رائے ساکنہ، تیسری ہوتی ہے رائے مشددہ۔ میں نے آپ کو اس لیے آپ کو بتایا ہے تاکہ یہ اور بھی سمجھنا آسان ہو جائے آپ کے لیے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کیا ہوتی ہے؟ پر ہوتی ہے، اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کیا ہوتی ہے؟ باریک ہوتی ہے۔ یہی ہے ہمارا آج کا پہلا قاعدہ۔ ربنا ربنا رب۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی جڑ زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے۔ ربنا ربما ربما ربنا ربما۔ اس کے بعد ہے را کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اب اپنی جڑ زبان کو نیچے کی طرف رکھنا ہے تاکہ یہ حروف پر نہ ہو۔ ری ری رجال ری رجال رجال رماحکم رجال رجال۔ جس را کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہو اس کو کہتے ہیں رائے متحرکہ۔ زبر زیر یا پیش ہو اس کو کہتے ہیں رائے متحرکہ۔ اب آتے ہیں دوسرے را کی طرف جو ہے رائے ساکنہ۔ رائے ساکنہ کہتے ہیں جس را کے اوپر سکون ہو، جزم ہو۔ جس را کے اوپر سکون ہو، جزم ہو اس کو کہتے ہیں رائے ساکنہ۔ اب رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہونا چاہیے، بعد میں نہیں، پہلے۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ پر ہوتی ہے، اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوتی ہے، جیسے ارسلنا ارسلنا۔ اب دیکھیے رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، ارسلنا قرآن قرآن۔ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے، قرآن قرآن، اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، جیسے فردوس فردوس فر۔ یہاں پر اپنی جڑ زبان کو نیچے کی طرف رکھنا ہے تاکہ یہ حروف پر نہ ہو، باریک ہو۔ اب آتے ہیں اپنی تیسرے قاعدے کی طرف جو ہے رائے مشددہ کا۔ اب رائے مشددہ کہتے ہیں جس را کے اوپر تشدید ہو، جس را کے اوپر تشدید ہو اس کو کہتے ہیں رائے مشددہ۔ اب رائے مشددہ سے پہلے زبر زیر پیش کا شرط ہونا نہیں ہے، رائے مشددہ کے اوپر ہی زبر زیر اور نیچے مطلب زبر زیر پیش ہو، رائے مشددہ پر ہی حرکت دیکھی جائے گی، رائے مشددہ سے پہلے نہیں۔ وقف میں قاعدہ کچھ اور ہے لیکن یہاں قاعدہ کچھ اور ہے، جب وہاں پہ آئے گا وقف کا قاعدہ تب ہم بتائیں گے آپ کو۔ جیسے رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو کیا کہیں گے؟ لیس البر لیس البر لیس البر بر بر کے بعد اگر زیر ہے تو باریک کر دیں گے، آسان ہے۔ بری 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 بری۔ اب یہ جو میں نے را کی تینوں قاعدے بتائے ہیں، رائے ساکنہ، رائے متحرکہ اور رائے مشددہ، یہ بہت آسان تھا، آپ اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ ملتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے، جو قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 4، یہ تھوڑا سا پہلے والے قاعدے سے ڈیفیکلٹ ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو عربی جانتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات کلیئر کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے عربی پڑھا ہے تو آپ کو ان قاعدہ سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ نے عربی نہیں پڑھا ہے تو تھوڑا سا دقت آ سکتی ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ سکتا ہے آپ کو۔ ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، کیا مجھے اس پر ویڈیو بنانی چاہیے یا پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا اوپر سے ہی سمجھا کے چھوڑ دیں؟ تو اوپر سے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے جو لوگ عربی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جو عربی نہیں جانتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے،
کس طریقے سے آسان الفاظ میں سمجھایا جا سکے، اور یہی ریزن ہے ہمارے اس ویڈیو کو بنانے کا، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکے۔ را کے پر ہونے کا چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ عارضی ہو یا کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو، دوسرے لفظ میں ہو، تو دونوں صورتوں میں را پر ہوتی ہے۔ رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ عارضی ہو یا کسرہ دوسرے لفظ میں ہو، دونوں صورتوں میں را پر ہوتی ہے۔ دیکھیے را دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عارضی، دوسری ہوتی ہے اصلی۔ عارضی اصلی اس کو کہتے ہیں جو اصل لفظ میں موجود ہو، جیسے یہ فرعون کا را، یہ رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے یہ اصل لفظ میں موجود ہے۔ اور عارضی کس کو کہتے ہیں؟ عارضی کہتے ہیں اس کو جو اصل لفظ میں موجود نہیں ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے، زیر عارضی عام طور پر اس وقت آتی ہے جب کسی حرف کا آغاز حمزۃ الوصل سے ہو اور اس سے پہلے والے لفظ کے ساکن حرف کو ملانے کے لیے زیر دی جائے۔ سورہ یاسین کی 21ویں آیت کو دیکھیے، اتبعوا۔ اب یہاں پہ جو حمزہ ہے، نہ تو اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر کی، نہ زیر کی، نہ پیش کی، آپ نے زیر کی حرکت لگائی اور اتبعوا سے ابتدا کیا، اسٹارٹ کیا، تو یہ جو زیر ہے یہ ہے عارضی، کیونکہ یہ موجود نہیں تھی، آپ نے اس کو لگایا ہے۔ تو یہ تو پہلی کنڈیشن ہو جاتی ہے جہاں پر آپ حمزۃ الوصل سے جہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، چاہے وہ اقتلو ہو، سورہ یوسف میں ہے اقتلو، الذی بہت ساری جگہ میں قرآن میں آتا ہے، اتبعوا سورہ یاسین میں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور آپ نے حرکت لگا کر ابتدا کی۔ 30ویں پارہ میں آپ دیکھیں گے سورۃ الفجر کی 28ویں آیت کو، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ارجعی، ارجعی۔ تو رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر دی گئی ہے وہ زیر عارضی ہے، یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے، آپ نے لگایا، اصل لفظ میں موجود نہیں ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ رائے ساکنہ تو کہیں رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، لیکن وہ زیر پہلے سے موجود ہوتی ہے، بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ اصل لفظ میں نہیں ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ الانبیاء کی اس 28ویں آیت کو دیکھیے، کیا لکھا ہے؟ الا لمن ارتضی۔ یہاں نون کے نیچے جو زیر ہے یہ کسرہ عارضی ہے۔ اب کسرہ عارضی کیوں ہے؟ اب دیکھیے اصل لفظ کیا تھا؟ لمن، نون کے اوپر تھا جزم، اور آگے اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دوسرے الفاظ سے، ارتضی۔ رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے وہ حمزہ کے نیچے ہے، اور حمزہ کے نیچے جو زیر ہے وہ عارضی ہے، ارتضی، لمن ارتضی۔ لیکن یہاں پر جب آپ نے حمزۃ الوصل کو حذف کیا، ڈراپ کیا ہے، تو آپ نے نون کے نیچے زیر دیا اور زیر دے کر آپ نے اس کو پڑھا ہے، الا لمن ارتضی۔ تو جو نون کے نیچے جو زیر آیا ہے اس کو کہتے ہیں عارضی۔ دوسری جگہ ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 106 پہ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ۔ یہاں اصل لفظ تھا ان ارتبتم، ان ارتبتم، لیکن یہاں بھی وہی ہے، حمزۃ الوصل کی وجہ سے یہاں نون کے نیچے زیر دی گئی ہے۔ اب دیکھیے دو ساکن اکٹھا نہیں پڑھے جا سکتے یہاں پر، اسی لیے نون کے نیچے زیر دی گئی ہے رائے ساکنہ کو ملا کر پڑھنے کے لیے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں دو الگ الگ لفظ موجود ہیں، رائے ساکنہ سے پہلے کسی بھی حرف پر زیر ہے، اور یہ الگ الگ لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو کسی بھی عربی جاننے والے سے بس آپ کو اتنا پوچھنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اصل لفظ میں کیا ہے، یہ لفظ اصل لفظ میں کیا ہے، اور اس کے نیچے جو زیر ہے یہ کسرہ عارضی ہے یا پھر اصلی ہے، اور کسی بھی پین سے یا پینسل سے اس جگہ نشان لگا لیجئے۔ اب جب آپ قرآن کمپلیٹ کریں گے، پورا کمپلیٹ کر لیں گے، تو وہ جگہ بار بار آئے گی، اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے بہت اچھی طریقے سے آپ ان قاعدے کو پڑھ پائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ ایسے نہیں کہ آپ نے جیسے تیسے اس قاعدے کو پڑھ لیا ہے، چلو بھائی رٹ کے ہم نے پڑھ لیا، نہیں، آپ نے سمجھ کر پڑھا ہے، اور بہترین طریقے سے کسی کو بھی کانفیڈنٹلی آپ کسی کو بھی سمجھا پائیں گے۔ اور اگر آپ نے رٹ کر پڑھا ہوا ہے تو آپ خود ہی 100% کنفرم نہیں کر پائیں گے کہ یہ جو رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے یہ عارضی ہے یا نہیں ہے، تو دوسرے کو تو چھوڑیے، آپ خود ہی 100% کنفرم نہیں کر پائیں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ اصلی ہو اور اس کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو رائے ساکنہ پر ہوتی ہے۔ رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ اصلی ہو
اب آپ کے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہوگا کہ کسرہ اصلی کس کو کہتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کسرہ ہوتی ہے؟ پہلا کلمہ کیا مطلب ہے، دوسرا کلمہ کیا مطلب ہے؟ اور اسی چیز کو میں نے ایکسپلین کیا ہے اس والے ویڈیو میں، جہاں پر آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سب کچھ اس والے ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ قاعدہ کیا ہے، رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ اصلی ہو یا اس کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو رائے ساکنہ پر ہوتی ہے۔ اب اس کی آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ 11ویں پارے میں دیکھیے، وَإِرْصَادًا وَإِرْصَادًا، رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ اصلی ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے صاد ہے، یہاں رائے ساکنہ پر ہوگی۔ اب دو جگہ ہے 30ویں پارے میں، 30ویں پارے کی پہلی سورہ دیکھیے، إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ اصلی اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے صاد، مِرْصَادًا مِرْصَادًا، یہاں رائے ساکنہ پر ہوگی۔ تو چوتھی جگہ کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارہ میں سورۃ الفجر میں، لَبِالْمِرْصَادِ لَبِالْمِرْصَادِ، تو ایک ہی لفظ میں موجود ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے اور ایک ہی لفظ میں موجود ہے۔ اب ایک ہی لفظ میں موجود جو نہیں ہے، دوسرے کلمے میں ہے صاد، وہ کون سا ہے؟ پہلی جگہ دیکھیے 29ویں پارے میں، فَاصْبِرْ صَبْرًا، یہاں رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے کسرہ اصلی ہے، لیکن اس کے بعد جو صاد ہے یہ صاد دوسرے کلمے میں ہے، اس کلمے میں نہیں ہے۔ را پہلے کلمے میں ہے، صاد دوسرے کلمے میں ہے، اسی طریقے سے اس لیے یہ را باریک ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ نوح کی آیت میں دیکھیے گا تو رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے وہ کسرہ اصلی ہے، لیکن را پہلے لفظ میں ہے اور قاف دوسرے لفظ میں ہے، تو دونوں الگ الگ لفظ ہے، جس کی وجہ سے یہ را پر نہیں ہو سکتی ہے، باریک ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ بھائی میں تو عربی نہیں پڑھا ہوا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا یہ پہلے کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے؟ اور اسی چیز کو میں نے اس والے ویڈیو میں ہی بتایا ہے کہ آج جب کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو یہی چیز دیکھنا ہے کہ دو الگ الگ الفاظ آ رہے ہیں، الگ الگ کلمے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو کہیں بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو صاد ہے یا کوئی بھی حروف مستعلیہ کا حرف ہے تو وہ پہلے کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے، را پہلے کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ دونوں ایک کلمے میں جمع ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر رائے ساکنہ باریک ہوگی، اگر ایک کلمے میں ہے تو رائے ساکنہ پر ہوگی۔ اب آتے ہیں لاسٹ قاعدے کی طرف، جو اگر آپ وقف کرتے ہیں تو آپ را کے اوپر اگر وقف کرتے ہیں تو را پر پڑی جائے گی یا باریک پڑی جائے گی۔ قاعدہ کیا ہے؟ رائے ساکنہ سے پہلے ساکن گیریا ہو اور اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ساکن گیریا کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے یا کے علاوہ کسی بھی حرف پر اگر ساکن آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ساکن گیریا۔ یا کے علاوہ کسی بھی حرف پر ساکن آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ساکن گیریا۔ جیسے یا کے اوپر یہ ساکن ہے اس کو یا ساکن کہیں گے، لیکن یہ ان کے اوپر اگر حرف پر ساکن آتا ہے تو یہی ہے ساکن گیریا۔ اب رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن آ رہی ہے تو اگر اس کی ماقبل کی حرکت کوئی بھی ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں کرنا ہے۔ اگر یا ساکن آ رہی ہے رائے ساکنہ سے پہلے، اگر یا ساکن ہے تو پھر اس کی ماقبل کی حرکت کوئی بھی ہو، زبر، زیر، پیش، یہ رائے ساکنہ ہمیشہ باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکن ہے، اس کی ماقبل کی حرکت کوئی بھی ہو تو یہ را ساکنہ باریک ہوگی۔ خیر، غیر، کبیر، یہ سب رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہے۔ لیکن اگر رائے ساکنہ سے پہلے کسی حرف پر ساکن آئے، جیم پر آئے، مثلا کسی بھی حرف پر ساکن آ جائے تو وہ رائے ساکنہ وہ ماقبل کی حرکت کے مطابق یہ پر اور باریک ہوگی۔ پھر آپ کو ماقبل کی حرکت دیکھنا پڑے گا، اگر ماقبل کی حرکت زبر اور پیش کی ہے تو پھر وہ پر ہوگی، اور اگر زیر کی ہے تو وہ پھر باریک ہوگی۔ اس کی سورۃ الفجر میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، جیسے والفجر والفجر فجر، یہاں رائے ساکنہ سے پہلے جیم کے اوپر ساکن ہے، یا کے اوپر نہیں ہے، جیم کے اوپر ساکن ہے، اور اس کی ماقبل کی جو حرکت ہے وہ ہے زبر کی، والفجر۔ یہ جو رائے ساکنہ سے پہلے جیم ساکن ہے اور اس کے پہلے ماقبل کی جو حرکت ہے وہ ہے زبر کی، اس لیے یہاں رائے ساکنہ پر ہوگی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، عشر، یہاں رائے ساکنہ سے پہلے شین کے اوپر ساکن ہے، یا کے اوپر نہیں ہے، اور اس کی ماقبل کی حرکت زبر ہے، یہاں رائے ساکنہ پر ہوگی۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، حجر، یہاں رائے ساکنہ سے پہلے جیم کے اوپر ساکن ہے اور اس کی جو ماقبل کی حرکت ہے زیر ہے، اس لیے یہاں باریک ہوگی۔
لیکن اگر آپ وقف کرتے ہیں تو یہ صورت پیدا ہوگی، لیکن اگر آپ وقف نہیں کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر، جیسے والفجر میں وقف نہ کریں، وصل کر کے پڑھیں، تو پھر وہ را کی حرکت کے تابع ہوگی، جیسی حرکت ہوگی ویسی اس را کو پڑھی جائے گی۔ جیسے اسی کی مثال لیں، والفجری والفجری ولیال العشر، یہاں پر میں نے پہلی والی را کو باریک پڑھا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہاں پر وقف نہیں کیا، وصل کیا ہے، ملا کر پڑھا، تو یہ پھر را کی حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی۔ جیسے را کی جس را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را پر ہوگی، زیر ہے تو باریک ہوگی۔ لیکن اگر آپ وقف کرتے ہیں تب یہ ماقبل کی حرکت کے تابع ہے، اگر نہیں ہے تو یہ اپنے حرکت کے تابع ہوگی۔ وصل کرنے پر اپنے حرکت کے تابع ہوگی، وقف کرنے پر ماقبل کی حرکت کے تابع ہوگی۔ والفجر، یہ وقف کرنے کے ماقبل کی حرکت کے تابع ہوئی۔ والفجر ولیال العشر، یہاں پر رائے ساکنہ یہاں ہم نے وصل کیا تو یہ اپنے حرکت کے تابع ہوئی، یعنی را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی گئی۔ یہ تھا را کا قاعدہ، اور تمام قاعدے ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی قاعدے کے اوپر، تب